اچھائی باغ میں کھلے کسی خوبصورت پھول کی طرح ہوتی ہے جس کے کھلنے کے لیے محنت کی جاتی ہے، اس کی دیکھ بھال کی جاتی ہے، موسم کے برے اثرات سے بچایا جاتا ہے، تب کہیں باغ میں خوبصورت پھول کھلتے ہیں۔ اور برائی گندے پانی میں کھلنے والی گھاس پھوس کی طرح ہوتی ہے جو خود بخود بنا محنت و مشقت کے پیدا ہو جاتی ہے۔ کوشش کریں کہ آپ کے اندر اچھائی کے خوبصورت پھول کھلیں، اپنی سوچ کو اتنا آزاد مت چھوڑیں کہ اس میں برائی پیدا ہو جائے۔ آئیں آج کا ترجمہ اور تفسیر شروع کرتے ہیں۔ اور یاد کرو جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو تو سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے۔ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور ہو گیا وہ کافروں میں سے۔ یہاں ایک بات تو یہ سمجھیے کہ آدم علیہ السلام کو تمام ملائکہ کے سجدے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا یہ صرف تعظیماً تھا؟ اور اگر تعظیماً تھا تو کیا آدم خاکی کی تعظیم مقصود تھی یا کسی اور شے کی تعظیم تھی؟ مکی صورتوں میں یہ بات دو جگہ بالفاظ واضح کی گئی ہے۔ فرمایا پھر جب میں نے اس آدم کی تخلیق مکمل کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تب گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں۔ چنانچہ تعظیم اگر ہے تو آدم خاکی کی نہیں ہے، اس کے اندر موجود روح ربانی کی ہے جسے خود خالق نے من روحی سے تعبیر فرمایا ہے۔ دوسرے یہ کہ اس سجدے کی حکمت کیا ہے، اس کی علت اور غرض و غایت کیا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کائنات یعنی اس آفاقی حکومت کے کارندے تو فرشتے ہیں اور خلیفہ بنایا جا رہا ہے انسان کو، لہٰذا جب تک یہ ساری سول سروس اس کے تابع نہ ہو وہ خلافت کیسے کرے گا؟ جب ہم کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں اور کوئی فعل کرنا چاہتے ہیں تو اس فعل کو پورا ہونے میں، اس کے ظہور پذیر ہونے میں نامعلوم کون کون سے عوامل کار فرما ہوتے ہیں اور فطرت کی کون کون سی قوتیں ہمارے ساتھ موافقت کرتی ہیں تو ہم وہ کام کر سکتے ہیں، اور ان سب پر فرشتے مامور ہیں۔ ہر ایک کی اپنی اقلیم ہے، اگر وہ انسان کے تابع نہ ہوں تو خلافت کے کوئی معنی ہی نہیں۔ اسے خلافت دی گئی ہے، یہ جدھر جانا چاہتا ہے جانے دو، یہ نماز کے لیے مسجد میں جانا چاہتا ہے جانے دو، یہ چوری کے لیے نکلا ہے نکلنے دو۔ انسان کو جو اختیار دیا گیا ہے اس کے استعمال میں یہ تمام قوتیں اس کے ساتھ موافقت کرتی ہیں، تب ہی اس کا کوئی ارادہ خواہ اچھا ہو یا برا پایہ تکمیل کو پہنچ سکتا ہے۔ اس موافقت کی علامت کے طور پر تمام فرشتوں کو انسان کے آگے جھکا دیا گیا۔ اس آیت میں سوائے ابلیس سے یہ مغالطہ پیدا ہو سکتا ہے کہ شاید ابلیس بھی فرشتہ تھا، اس لیے کہ سجدے کا حکم تو فرشتوں کو دیا گیا تھا۔ اس مغالطے کا ازالہ سورۃ کہف میں کر دیا گیا جو اس سورت سے بہت پہلے نازل ہو چکی تھی۔ وہاں یہ الفاظ آئے ہیں، وہ جنوں میں سے تھا پس سرکشی کی اس نے اپنے رب کے حکم سے۔ فرشتوں میں سے ہوتا تو نافرمانی کر ہی نہیں سکتا تھا۔ فرشتوں کی تو شان یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے سرتابی کر ہی نہیں سکتے۔ ازروئے الفاظ قرآنی، وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، جو انہیں حکم دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ جنات بھی انسانوں کی طرح ایک ذی اختیار مخلوق ہیں جسے ایمان و کفر اور اطاعت و معصیت دونوں کی قدرت بخشی گئی ہے۔ چنانچہ جنات میں نیک بھی ہیں، بد بھی ہیں، اعلیٰ بھی ہیں، ادنیٰ بھی ہیں، جیسے انسانوں میں ہیں۔ لیکن یہ عزرائیل جو جن تھا، علم و عبادت دونوں کے اعتبار سے بہت بلند ہو گیا اور فرشتوں کا ہم نشین ہو گیا۔ یہ فرشتوں کے ساتھ اس طور شامل تھا جیسے بہت سے انسان بھی اگر اپنی بندگی میں، زہد میں، نیکی میں ترقی کریں تو ان کا عالم ارواح کے ساتھ، عالم ملائکہ کے ساتھ اور ملا اعلیٰ کے ساتھ ایک رابطہ قائم ہوتا ہے۔ اس طرح عزرائیل بھی جن ہونے کے باوجود اپنی نیکی، عبادت، پارسائی اور اپنے علم میں فرشتوں سے بہت آگے تھا، اس لیے معلم ملکوت کی حیثیت اختیار کر چکا تھا اور اسے اپنی حیثیت کا بڑا زوم تھا۔
جیسا کہ عرض کیا ہے قرآن مجید میں قصہ آدم و ابلیس کے ضمن میں یہ بات 7 مرتبہ آئی ہے کہ فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب جھک گئے مگر ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا۔ آیت زیر مطالعہ میں قصہ آدم و ابلیس 7ویں مرتبہ آ رہا ہے، اگرچہ مصحف میں پہلی مرتبہ آ رہا ہے لیکن ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ 7ویں مرتبہ آ رہا ہے۔ آدم و ابلیس کا یہ قصہ سورۃ بقرہ کے بعد سورۃ الاعراف، پھر سورۃ حجر، پھر سورۃ بنی اسرائیل میں، پھر سورۃ الکہف میں، پھر سورۃ طٰہٰ میں اور پھر سورۃ صاد میں آئے گا۔ یعنی یہ قصہ قرآن مجید میں 6 مرتبہ مکی صورتوں میں آیا اور 1 مرتبہ سورۃ بقرہ میں۔ ابلیس کا اصل نام عزرائیل تھا۔ ابلیس اب اس کا صفاتی نام ہے، اس لیے کہ اس کے معنی ہوتے ہیں مایوس ہو جانا۔ یہ اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس ہے، اور جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے وہ شیطان ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اب تو میرا چھٹکارا نہیں ہے، میری تو عاقبت خراب ہو چکی ہے، لہٰذا میں اپنے ساتھ اور جتنوں کو بھی برباد کر سکتا ہوں کر لوں۔ اب وہ شیطان اس کے معنی میں ہے کہ انسان کی عداوت اس کی گھٹی میں پڑ گئی ہے۔ اس نے اللہ سے اجازت بھی لے لی کہ مجھے مہلت دے دے، قیامت کے دن تک کے لیے تو میں ثابت کر دوں گا کہ یہ آدم اس رتبے کا حقدار نہ تھا جو اسے دیا گیا۔ قرآن کریم کے دوسرے مقامات پر اس کے یہ الفاظ نقل ہوئے ہیں، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے گارے سے بنایا ہے۔ در حقیقت یہی وہ تکبر ہے جس نے اسے رائندہ درگاہ حق سے محروم کر دیا۔ شیطان کے بارے میں 2 باتیں کہی جاتی ہیں کہ وہ اپنے اس استکبار اور انکار کی وجہ سے کافروں میں ہو گیا، اور دوسرا یہ کہ وہ تھا ہی کافروں میں سے، یعنی اس کے اندر سرکشی چھپی ہوئی تھی، اب ظاہر ہو گئی ہے۔ ایسا معاملہ کبھی ہمارے مشاہدے میں بھی آتا ہے کہ کسی شخص کی بدنیتی پر نیکی اور زہد کے پردے پڑے رہتے ہیں، اور کسی خاص وقت میں آ کر اس کی بدنیتی نظر آ جاتی ہے اور اس کی باطنی حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں عطا فرمائے اور ہم سب کو دوسروں کے کام آنے والا بنائے، آمین۔